الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. باواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پڑھے کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، پر سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے. تو مل کر پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جے رب ملدا ناتیاں دوتیاں اوے بندیاں، جے رب ملدا اوے ناتیاں دوتیاں تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں تے. جے رب ملدا مندر مسیتاں تے رب ملدا چم چڑکیاں تے. جے رب ملدا وہ جنگل پھرے تے رب ملدا گاواں وچھیاں
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਓਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਓਏ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਸੌ ਜੁਮੇ ਪੜ ਆਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਗਈਆਂ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਗੋਤੇ ਖਾਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਗਈਆਂ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਗੋਤੇ ਖਾਏ ਤੇ ਗਿਆ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਤੇ ਗਿਆ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਪੰਡ ਪੜਾਏ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗਲ ਤਾਈਓ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ मुकाए। अल्लाह अकबर। एक और बुजुर्ग हस्ती ने भी फरमाया था कि फुल्लां दा तू इतर बना, फुल्लां दा तू इतर बना, उस इतरां दा तू दरिया बहा, गज वज के विच गोते ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, सब तू पहले अपनी मैं मुका। अल्लाह अकबर। इतने फूल हों उसका इतना इतर बनाया जाए, उससे दरिया बहा दिए जाएं, उसमें टुबकियाँ लगाई जाएं, गोते लगाए जाएं, फिर भी जिस्म में से बो नहीं मुक सकती। बुजुर्ग फरमा गए हैं अगर उस बो को मुकाना चाहते हो, अगर उस बो को ख़त्म करना चाहते हो तो आप फरमाते हैं फूलों के इत्रों से नहीं होगी। बाबा जी कैसे होगी? आपने फरमाया सबसे पहले अपनी अना को ख़त्म करो, मैं को ख़त्म करो कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। तो बाबे बुल्ले शाह ने भी इसी का जो है नक्शा खींचा है। आप फरमाते हैं ओए बुल्ले शाह गलतायों मुख दी, ओ बुल्ले शाह गलतायों मुख दी, ते जादू अंदरों मैं मुकाए, ते जदों मैनू दिलों मुकाए। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होया, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होया, ते कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, पिछे भज वड़ना है मंदर मसीता, ते कदी अपने आप विच वड़िया ही नहीं। ओ एवें रोज शैतान नाल लड़ना है, ते कदी अपने आप नाल तू लड़े आई नहीं। ओ बुल्ले शाह आसमानी उड़ियां फड़ना है, ओ बुल्ले शाह आसमानी उड़ियां फड़ना है, ते जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़े ही नहीं। जो रब मिलदा नातियां तोतियां, ते रब मिलदा डडुआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा
ملدا مندر مسیتا تے رب ملدا چام چڑکیاں الحمدللہ والصلاة والسلام علی اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں، ان کے پیاروں سے محبت کرنے والوں، ان کے یاروں سے محبت کرنے والوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی ایمان والے، محبت والے، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار رکھنے والے سبھی کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم اللہ سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ احباب ذی وقار، آج جمعۃ المبارک کا مختصر سا جو وقت ہے وہ آج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بیان کیا جائے گا، آپ کی شخصیت پر بات ہوگی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے تو سبھی پیارے ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں میں سے بھی پیارے رکھتا ہے، ان پیاروں سے بھی پیارے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، تمام کائنات میں سب سے پیاروں میں سے اللہ کا پیارا محبوب حبیب مصطفیٰ، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کے بعد کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیارے تمام انبیاء اکرام ہیں۔ تمام انبیاء اکرام کے پیارے ہونے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ستارے اللہ کے ہاں زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، اہل بیت کے ستاروں کے بعد سب سے زیادہ پیارے ہیں یار غار، یار مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دیگر صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، ان میں نمایاں نام جو آتا ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں میں سے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں، اے ایمان والو توجہ کے ساتھ سنو، اللہ کریم اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ مخاطب فرماتا ہے ایمان والوں کو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے خدا کو ماننے والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والو، محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہونے والے قرآن کو ماننے والو، اے ایمان والو سن لو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، یا باری تعالیٰ تیرے سے ڈرنا ہے، تیرے سے ڈرتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو غفار بھی ہے، اللہ ہم ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں تیرے خوف سے کہ تو قہار بھی ہے، اللہ تو نے جنت کو بھی بنایا ہے، جنت کو بھی بنایا ہے، اللہ جو تیرے پر، تیرے محبوب پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، اللہ تیری بندگی کریں گے، تیرے محبوب سے محبت کریں گے، ان کی اہل بیت سے محبت کریں گے، صحابہ اکرام سے محبت کریں گے،
اور اس کے بعد اولیاء اکرام سے محبت کریں گے، تابعین تبع تابعین سے محبت کریں گے، امام مجتہدین سے محبت کریں گے۔ باری تعالیٰ ان کے لیے تو نے ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اللہ جو ان سے منہ موڑ لے گا، اللہ تو نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ اللہ ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے سے ڈرو بِسَ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ سے ڈرنا ایمان والوں کا، اور پھر اللہ کا حکم دینا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سچے کون ہیں؟ اللہ سچے کون ہیں؟ اللہ پکے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو انبیاء اکرام کی جماعت بھی سچی ہے، صدیقین کی جماعت بھی سچی ہے، شہیدین کی جماعت بھی سچی ہے، اور صالحین کی جماعت بھی سچی ہے۔ فرمایا ان سے تعلق رکھو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ الحمدللہ صالحین میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ آپ جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے پیاروں میں سے ہیں، آپ اللہ کے یاروں میں سے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں، حضرت حسن مجتبی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے جب آپ اپنی والدہ کے شکم عطر میں موجود تھے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خیر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں میں ایک کنیز تھی۔ کیا دیجیے سبحان اللہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیوییں ہیں، ازواج محترات جو ہیں، ام المؤمنین جو ہیں، تمام مومنوں کی مائیں جو ہیں، ان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کنیزوں میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر کا کام کرتی تھی، گھریلو معاملات کو دیکھتی تھی۔ آپ ان کی کنیزوں میں سے ایک کنیز تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جبکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین آپ بھی موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے والوں، محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، سنو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کام کرتی ہیں۔ ادھر سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا وقت ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد، ایک دن گزرنے کے بعد یا 2 دن گزرنے کے بعد، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آپ کو اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں لے آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے آئیں کہ امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ وقت کے شہنشاہ ہیں،
آپ بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کے بھی کیا کہنے، آپ کے عدل و انصاف کے بھی کیا کہنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک بڑھا دیے، فرمایا اے عورت، یہ مجھے جو ہے وہ اپنا بیٹا دے۔ اللہ اکبر، عمر بن خطاب وہ بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کو اٹھاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ گھٹی دیتے ہیں، اور گھٹی دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے ماں، یہ بچہ بڑا حسین ہے، بڑا پیارا ہے، لہذا اس کا نام کوئی رکھا ہے، کوئی سوچا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں اے شہنشاہ عمر، اے عمر بن خطاب امیر المؤمنین، میں نے ابھی اس کا نام نہیں رکھا، میں نے ابھی اس کا نام نہیں سوچا، تیری بارگاہ میں لے کر آ گئی ہوں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں ماں، اس کا چہرہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا پیارا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، تو لہذا اس کا نام بھی حسینوں کے ساتھ حسین بھی رکھنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام حضرت حسن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے اس کا نام کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت حسن ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ کی والدہ ماجدہ کے سامنے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور آپ کے منہ میں گھٹی جو دی وہ بھی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ بتایا کہ جو مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہے، جو ایمان والوں کا سربراہ ہوتا ہے، جو عدل و انصاف کا پیکر ہوتا ہے، اس کی رعایا اس سے اس طرح محبت کرتی ہے، اس طرح محبت کرتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو اور وہ اٹھا کر اس امیر المؤمنین کے، اس وقت کے بادشاہ کے، وہ 22 لاکھ مربع میل کا جو مالک بیٹھا ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے آ کر گود میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھی اسے اٹھاتے بھی ہیں، سینے سے لگاتے بھی ہیں، اور پھر اسے اپنی گھٹی بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کا نام بھی رکھتے ہیں، اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ہے ایمان والوں کا لیڈر، یہ ہے مسلمان، یہ ہے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے والے۔ اور آج کے حکمران اگر بچہ پیدا ہو تو کیا کر رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ نہ پرورش کا معاملہ، نہ اس کی دیکھ بھال کا معاملہ، جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے نہ اس جگہ کا کوئی جو ہے وہ مقصد۔ ہسپتال میں ہے تو ہسپتالوں میں جگہ نہیں، ہسپتالوں سے باہر جو ہے عورتوں کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے حکمران بھی نام نہاد کے مسلمان ہیں، کلمہ وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے بدبختوں کے اوپر لعنت بھی ہے جو ان کو ایسا لیڈر مانتے ہیں اور چوکوں اور چوراہوں میں ان کے جو ہے وہ چرچے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں لیڈر عمر بن خطاب جیسا ہے، فلاں لیڈر ہمارا جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فلاں جو ہے وہ صحابی کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہمارا ایمان ہے اگر اس صحابی رسول کا گھوڑا جہاں پیشاب کر دے یہ حکمران اس کے مطابق بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے قائم مقام بھی نہیں ہے۔ اور یہ محبت کا دم بھرنے والے، یہ جاہل جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور چوکوں چوراہوں میں ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرق کبھی نہیں پتہ چلتا کہ ایمان والوں کا لیڈر عمر بن خطاب ہو اور سویا ہوا زمین پر ہو، اور جو ہے وہ سرہانہ اینٹ کا بنایا ہوا ہو، وہ امیر المؤمنین ہو، بادشاہ ہو، اور جو ہے وہ کھڑا
زمین پر گارا بنا رہا ہو اور اس گارے میں جو ہے وہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ خوشبو ڈال رہا ہو، اس میں جو ہے وہ سارا معاملات کر رہا ہو، اور پھر پوچھنے والے پوچھے یہ کون ہے، بتایا جائے یہ امیر المومنین ہے جس کے ڈر سے کیف و کسریٰ جو ہے وہ ڈر کے جو ہے وہ کانپتے ہیں، یہ ہے ہمارا لیڈر۔ اور آج کا جسے نہ نماز کا پتہ، نہ کلمے کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ نماز کے فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ مستحبات کا پتہ، نہ دین کی تعلیمات کا پتہ، جس کو سورۃ کوثر بھی نہیں آتی، جس کو کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا آتا، جس کو خاتم النبیین نہیں کہنا آتا، اس کا جو ہے وہ موازنہ کر رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کبھی معاذ اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ، تو کبھی صدق و صفا کے مالک ابوبکر صدیق کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ عثمان ذی النورین حیا والے عثمان ذی النورین کے ساتھ، تو کبھی جو ہے وہ شجاعت والے بہادر جو ہے وہ عمر بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ۔ تو کیا یہ بنتا ہے انسان؟ کیا دنیا کی محبت میں آ کر چند ٹکوں کی خاطر ایسے لوگوں کو ایسی ہستیوں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ یا ایسوں کی باتوں میں یا ایسوں کی محفلوں میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ تو ہرگز ایمان والا ایسا نہیں کرے گا، ایمان والا ایسا نہیں کرے گا، ایمان والا ان کے عیبوں کے اوپر پردہ نہیں ڈالے گا، ایمان والا یہ نہیں کہے گا کہ آج کے حکومت والے، آج کے حکمران اچھے ہیں، کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتے ہوئے اسلامی یونیورسٹی میں جو ہوا 5500 ویڈیوز جو ہے جو ایک سیدزادے کے جو موبائل سے نکلتی ہیں، کیا ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور اسلامی یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو وقت میں موجود ہیں اور پھر ان کے بارے میں چوکوں چوہوں میں کھڑے ہو کر کہیں نہیں یہ لیڈر بڑے اچھے ہیں، نہیں ان کا یہ تو فلاں صحابی جیسے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ایسا نہ کہیں، نہ ایسوں میں جائیں، نہ ایسی نجی محفلوں میں بیٹھیں جو گستاخ بنے صحابہ کے، جو گستاخ بنے اہل بیت کے، جو گستاخ بنے جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا ہم آج سچوں کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں یا اس لیڈر سے ڈر رہے ہیں جو ہمارے حلقے کا ہے؟ کیا ہم اس سچے کے ساتھ کھڑے ہیں جو یقیناً ایمان والا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ ہے، قرآن و حدیث کا درس دینے والا ہے، یا اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس بدماش کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے قاتل کو چھڑوانے والا ہے، جو زنا والوں کو جو ہے چھڑانے والا ہے، جو شراب خوروں کو جو ہے وہ اڈے بنا کے دینے والا ہے، جو ہے وہ ظلم و بربریت میں لوگوں کا ساتھ دینے والا ہے؟ ہم آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو ظالم کے خلاف کھڑا ہو، جو شرابی کے خلاف کھڑا ہو، جو زانی کے خلاف کھڑا ہو، جو عدل و انصاف کے ساتھ کھڑا ہو، یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا ہم کس سائڈ پہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان والوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنے والوں، یہ سبھی جو ہے ڈونگ رچایا جاتا ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ آپ اپنا اور اپنے جو ہے پسندیدہ جو معاملات ہیں اللہ اور اس کے رسول والے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور انشاءاللہ قبر و حشر بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حضرت عمر بن خطاب اٹھاتے بھی ہیں اور گھٹی بھی دیتے ہیں، اور آپ کا نام بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حسن رکھتے ہیں، اور آپ وہ ہیں جس کو 130 صحابی کا فیض حاصل ہے۔ کتنے؟ 130 صحابی ان کی معیت، ان کی قربت میں رہنے والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آپ وہ ہیں جب آپ کی والدہ ماجدہ کام میں مشغول ہوتی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی۔ ام سلمہ کون ہے؟
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہلیہ ہے، ازواج محترات ہیں، ام المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، قیامت تک آنے والے سبھی مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہیں اٹھاتی اور اٹھا کر اپنا دودھ پلاتی تھی۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہیں 130 صحابہ کا فیض بھی حاصل ہے، جن میں 70 بدری صحابہ ہیں اور باقی جو ہے وہ دوسرے صحابی تھے جو بدر کے بعد جو ہے وہ صحابہ بنے ہیں۔ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک پینے کا بھی شرف حاصل ہے، اور آپ جو ہے ساری امہات المؤمنین کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے، کسی کا پردہ نہیں تھا۔ اور وقت گزرتا رہا، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قربت بھی اختیار کی، بیعت بھی ہوئے، آپ نے علم بھی حاصل کیا۔ وہاں سے آپ چلتے ہوئے بصرہ میں آئے اور بصرہ میں آپ آ کر رہے اور لوگوں کو دعوت تبلیغ کی، ایمان کی طرف بلایا۔ لوگوں آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں کو بلایا، لوگوں کو درس دیا، دین کی طرف لوگوں کو راغب کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ وقت گزرتا رہا، آپ کے اسی وقت میں، آپ کے اسی دور میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نمایاں نام آتا ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہے، وہ بھی آپ کا ہی دور تھا۔ اسی میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ آپ کا تقویٰ، آپ کا علم اس کے بھی بڑے چرچے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھی کیا کہنے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھی کیا کہنے۔ اب جب کوئی بات ہوتی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آ جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر گفتگو سنتے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنتے، اور جو ہے قرب الہی کی باتیں سنتے، عشق الہی کے مقامات کو سنتے۔ اور جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم ہونا ہوتا یا پیش آتا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہیں۔ جب مسئلہ پیش آیا حضرت رابعہ بصری کو، آپ چلی، پوچھا حسن کدھر ہے؟ فرمایا وہ تو دریائے دجلہ کے کنارے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا۔ جب آپ وہاں جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دریا کے اوپر، پانی کے اوپر، دریا میں پانی کے اوپر مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب دیکھا، کہا اے حسن، تو قرب الہی ایسے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس طرح تجھے اللہ مل گیا ہے، تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، اس طرح اپنی کرامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ادھر سے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو ہے وہ حکم دیا ہوا کو کہ ہوا کے درمیان میں جو ہے، یعنی کہ کھڑی ہو کر، آپ ہوا میں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ رابعہ بصری ہوا میں نماز پڑھ رہی ہے، میرے نیچے تو مصلی بھی تھا اور پانی بھی تھا، اور ادھر جو ہے وہ رابعہ بصری ہوا میں ہے، نہ نیچے کوئی سپورٹ ہے، نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب قریب ہوئے تو ایک دوسرے کو سمجھانے کا، کیونکہ وہ بھی ولایت کے منصب پر ہے، یہ بھی ولایت کے منصب پر ہے، وہ بھی قرب الہی میں ہے، یہ بھی قرب الہی میں ہے، وہ اللہ والی ہے تو یہ اللہ والا ہے، وہ علم رکھنے والی ہے تو یہ بھی علم رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے جب دونوں کو آپس میں موازنہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے رابعہ، یہ تو نے کیا کیا ہے کہ ہوا میں نماز پڑھ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے حسن، تو پانی کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا کہ تو نے یہ سوچا کہ پانی کے اوپر نماز پڑھنے سے اللہ مل جاتا ہے، یا اللہ مل گیا ہے، یا کہ تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، یا تو صاحب کرامت بن گیا ہے؟ فرمایا ایسے نہیں ہے، اگر اللہ پانی کے اوپر تیرنے سے، یا اللہ
پانی میں رہنے سے یا اللہ نہانے دھونے سے ملتا تو جو ہے وہ انسانوں کو نہیں بلکہ جو اس میں رہنے والے ڈڈو ہیں مچھیرے ہیں ان کو ملتا. جو مچھیاں ہیں جو پانی میں رہ رہی ہیں دن رات تو ان کو اللہ ملتا. تو پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بات تو تیری ٹھیک ہے پر یہ تو بھی بتا تو نے جو ہوا میں نماز پڑھی ہے تو کیا اگر ہوا میں نماز پڑھنے سے کرامت ظاہر ہوتی ہے ولایت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ مل گیا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے تو بتا پھر ہوا میں اڑنے والی مکھیاں بھی ہیں پھر ہوا میں اڑنے والے جو ہے وہ پرندے بھی ہیں پھر ہوا میں اڑنے والے باز کبے بھی ہیں. اللہ اکبر. دونوں نے آپس میں اصلاح کی کہ نہ ہوا میں اڑنے سے نہ ہوا میں نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے نہ سمندر میں پانی میں رہ کر عبادت کر کے یا پانی کے اوپر نماز پڑھ کے اللہ ملتا ہے بلکہ اپنے دلوں کو پاکیزہ کر کے معطر و مطہر بنایا جائے اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جائے تو پھر خدا تعالی ملتا ہے پھر مالک لم یزل ملتا ہے. تو فرمایا یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عمل کے کیا کہنے. حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ پہنچ جاتے ہیں حضرت رابعہ بصری کے پاس فرماتے ہیں کہ بلکہ رابعہ بصری خود فرماتی ہیں جو آپ کے ساتھ والے ہیں ان سے کہ کوئی ہے تقوی والا جس کا تقوی زیادہ ہو یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو اللہ سے محبت کرنے والا ہو اللہ کے لیے جینے والا مرنے والا ہو. اگر کوئی ایسا ہے تو رابعہ اس سے شادی کرے گی نکاح کرے گی. تو لوگوں نے جو ساتھ مائیت والے تھے قرب والے تھے پیار والے تھے انہوں نے کہا ہاں رابعہ ہمارے ساتھ حسن بصری ہیں جو اللہ والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور ہر دم گڑ گڑاتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں اپنے نیاز جبین کو جو ہے وہ رگڑتے رہتے ہیں اور کبھی ہم نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کبھی ہم نے ان کو لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا بڑے جو ہے وہ سنجیدہ ہیں تقوی والے ہیں تو لہٰذا ان سے شادی کر لیں آپ فرماتی ہیں اچھا تو یہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں ان سے شادی کر لوں گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہیں. آپ فرماتی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا بے ایمانی پر ہوگا. سمجھ لگتا نہیں آئی لگتا سمجھ نہیں آئی. فرمایا کیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا رابعہ بصری نے کوئی دولت نہیں پوچھی کہ بتاؤ کہ میں تیرے سے شادی کر لوں